صلیبی جنگ، ان کو انہوں نے خود ہی صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا، اور اگر یہ صلیبی جنگ تھی تو اس کا مطلب ہے وہ ہار چکے ہیں اور یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اچھا میں ذرا کچھ کہنا چاہوں گا آج کے حوالے سے۔ جی ابھی امریکہ کا بڑا چینل جو ہے انہوں نے ایک خاتون نے اس انالیسس دیا، اور جو بھی ان کی لغت میں ڈکشنری میں جتنے بھی گالیوں سے بھرپور الفاظ سے وہ یوز کیے جو بائیڈن کے بارے میں اور کئی دوسرے صدور کے بارے میں، اور وہ یہاں ہمیں مل گئی اس کی کلپ، تو کسی نے اس کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھیجا، تو انہوں نے جو کہا میں یہاں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، کوئی سپر پاور ہو، کوئی علاقائی طاقت ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے آلمائٹی اللہ کے، آلمائٹی اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو یہ زوم رکھتے تھے اور جو ان کو گھمنڈ تھا وہ ان کا خاک میں مل گیا، اور اللہ کی طاقت کے علاوہ تمام ڈرٹ ہے، صرف اور صرف گند ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو محفوظ رکھے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور معاف کر دے۔ یہ ہے قوت ایمانی جس کا اظہار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا ایک پرائیویٹ میسیج میں کیا، تو جو کہ ہمیں پبلک کر کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ جرنیلوں کو گالیاں دی جائے۔ اور وزیر اعظم عمران خان، یہ میں ضرور کہوں گا، انہوں نے بھی کبھی ویور نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ افغانستان میں کوئی طاقت قبضہ نہیں کر سکی اور کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور یہ کیسے ہو جائے گا کہ امریکہ کامیاب ہو جائے گا؟ آپ کے سامنے ہے، گالیاں دینے والوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں چوہدری صاحب، وہ جو ہمارے عرف عام میں کمیونسٹ تھے، جن کو عرف عام میں سرخا کہتے ہیں، میں دانشوروں کی بات نہیں کر رہا، وہ رشیا کی گود سے نکلے، امریکہ کی گود میں گئے۔ اب امریکہ کی گود کے بعد میرا خیال ہے اگلی منزل ان کی چائنا ہوگی، کیونکہ اب ان کو کوئی درمیانی سا راستہ چاہیے ہوگا۔ صلیبی جنگوں کا کہا گیا، ڈگمگاؤں گا نہیں، جھکیں گے نہیں، ناکام نہیں ہوں گے، آگے بڑھیں گے، یہ تھا دنیا کی واحد سپر پاور کے جناب الفاظ۔ اب چوہدری صاحب ذرا رخصتی کے بھی مناظر دیکھ لیں، آنکھوں میں آنسو، قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں اور جھک بھی گئے ہیں۔ دوحہ میں مذاکرات کیے، پیس ایگریمنٹ، جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے پیس ایگریمنٹ، لیکن وہ سرنڈر پیپر ہے، اور جس دھوم دھام سے دھوم دھڑکے سے آئے، بمبوں کی بوچھاڑ کر کے واپس گئے رات کی تاریکی میں، اور اب اس انخلا کو، اس سرنڈر کو، اس شکست کو، اس پہ فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑا کامیاب انخلا کیا ہے جی، اور ایسا انخلا کیا ہے، بڑے خطرناک دن تھے۔ سنائیے گا جی، یہ ذرا سین دیکھیے کہ وہ تھے، یہ بش تھے، اور یہ ہیں عصر حاضر کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن، یہ ہیں ان کے ڈگمگائے ہوئے قدم، یہ ہیں ان کی جھکی ہوئی نگاہیں اور آنسو۔ اور یہ سونا شروع کر دیتے ہیں پریس کانفرنس میں۔ یہ نہیں سر، سوتے نہیں ہیں، یہ صرف ادھر حالات خراب ہیں، آج کل بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ ذرا فیصلہ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو خدا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سپر پاور دنیا کی واحد حاکمیت جس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جو ایک شخص یہاں، تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، جی ہاں، اب ذرا اپنے خدا ہیں۔ اب ذرا امریکی وزیر خارجہ کو سنیے جی، تازہ Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، اب ہم کسی قسم کی فوجی انگیجمنٹ افغانستان کی سرزمین پہ نہیں رکھیں گے، یہ بھی امریکی وزیر خارجہ نے کل کہا، اور اسی پہ شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ ذرا امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو سنائیے گا جی، طالبان کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔
نہیں ملا؟ بتائیے، نہیں ملا ابھی تک؟ چلیں ذبیح اللہ مجاہد کو سنا دیں. چه پیامی دارید برای این 20 سال خروج؟ بله، اشغالگری. اشغالگران از افغانستان یک خوشی بسیار زیادی برای افغان‌ها و استقلال است و برای کسایی که متجاوز هستند روز درس و عبرت است که نباید کار میکرد با چنین انجام دچار. یہ تھے ذبیح اللہ مجاہد جو فاتحانہ انداز میں کابل ایئرپورٹ پہ داخل ہو رہے تھے اور وہاں پہ گفتگو بھی کی. اب ذرا جی جنرل میکنزی کی بھی ذرا سنیے. رات جب یہ وہاں سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیسے کیا. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. 11 ستمبر 2011 سے شروع ہونے والا فوجی آپریشن اور ختم ہوا کہاں پہ؟ انخلا کے آپریشن پہ. اس کو بھی انہوں نے آپریشن کا نام دیا. تو چوہے صاحب کیا فرمائیں گے آپ ذرا؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ان کی شکست ہوئی ہے، ناکامی ان کا مقدر ہے. انہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں لیکن نہ وہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں، نہ انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا ہے. تو اب صرف یہ ہے کہ پاکستان اور سارے ہمسائے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ وہ متشدد یا ایکسٹریمزم کا شکار معاشرہ تشکیل دیں گے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسلامی اصولوں پر بیلنس طریقے سے کام چلائے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. طالبان کو کیا کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے اور کچھ اور خبریں بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.